بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتھروں کے زمانے سے ہی انسان لین دین کرتا آ رہا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی اجناس کی تجارت نے بالآخر پیسے کو رستہ دیا، جو پچھلے چند ہزار سالوں میں ویپرز، موتیوں، دھاتوں سے لے کر کاغذ تک مختلف شکلوں میں چکر لگا رہا ہے۔ پیسہ انسان کی سب سے اہم ایجادات میں سے ایک ہے، چاہے وہ روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، ریبل ہو، یورو ہو یا یان ہو، جسمانی ہو یا ڈیجیٹل ہو۔ ہماری پوری دنیا کرنسی کے تبادلے پر قائم ہے، لیکن بارٹر، بینک نوٹ سے کرپٹو تک تبادلے کے ذرائع نمایاں طور پر تیار ہیں۔ آئیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میں آپ کا دوست سلمان راجپوت۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں اس سے موٹیویٹ ہو کر اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ 9000 BC بارٹر کی شروعات۔ بارٹر سسٹم دنیا میں سب سے پہلے مصر میں 9000 قبل مسیح میں ریکارڈ کی گئی، جب کسان اناج کے بدلے کپڑے کا تبادلہ کرتا اور مچھلی فروش اناج کے تبادلہ کرتا۔ اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبے عرصے دراز تک چلتا رہا، مگر بارٹر سسٹم کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اس میں طلب اور رسد کا توازن نہ تھا۔ مثال کے طور پر ایک کسان اپنے اناج کے بدلے کپڑا لینا چاہتا ہے، مگر کپڑا فروش کپڑے کے بدلے مچھلی لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیسرے شخص کو ڈھونڈنا ہوگا جو مچھلی کے بدلے اناج لے سکے اور ہمیں کپڑا فروش کو مچھلی دے کر کپڑا لے سکے۔ اس وجہ سے دنیا کو ایک تبدیلی چاہیے تھی۔ وہ تبدیلی 600 BC دنیا کا پہلا سونے کا سکہ، جسے ہم اشرفی کہتے ہیں، ترکی کا بادشاہ لیدیو نے 600 قبل مسیح میں دریافت کیا۔ پھر اور بھی دھاتوں کے سکے دریافت ہوئے جو کہ تجارت میں استعمال ہوتے رہے، مگر سونے کے سکے یا اشرفی نے ایک طویل زندگی گزاری، مگر پیسے کی تقدیر میں تبدیل ہونا لکھا تھا۔ 1290 AD دنیا کا پہلا پیپر نوٹ چائنا کے بادشاہ دی گریٹ کنگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا اصلی نام قبلائے خان تھا۔ وہ منگولوں کے سردار تھے۔ اس نے دنیا کا پہلا پیپر نوٹ دریافت کیا، مگر ہر صدی میں جب بھی پیسے نے اپنی شکل تبدیل کی، لوگوں نے تنقید کی۔ پیپر نوٹ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے 600 سال لگے، کیونکہ لوگوں نے پیپر نوٹ پر فتویٰ دینا شروع کر دیا، مگر مجبور ہو کر اس کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کوئی اور تجارت کا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اب دنیا کو ٹیکنالوجی کی طرف جانا تھا، اس وجہ سے پیسے نے پھر اپنی شکل تبدیل کی۔ اب دنیا کو پلاسٹک کارڈ پر آنا تھا۔ 1950 میں فرینک میکنامرا نامی شخص نے پلاسٹک منی کو ایجاد کیا، کیونکہ دنیا اب ٹیکنالوجی میں قدم رکھ چکی تھی، جو کہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ پھر ٹیکنالوجی نے اور ترقی کی تو پیسے کو بھی اپنی شکل تبدیل کرنی پڑی۔ اب زمانہ تھا آن لائن منی کا۔ 1990 میں انٹرنیٹ بینکنگ نے دنیا میں قدم رکھا۔ اس کی ایجاد بینک آف امریکہ نے کی۔ اب آپ کا پیسہ ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا ہے، جسے ہم ڈیجیٹل منی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں انٹرنیٹ بند ہو جائے تو جتنی پیپر کرنسی دنیا میں موجود ہے، اس سے زیادہ آپ کی ڈیجیٹل منی آپ کے بینکس میں موجود ہوگی، مگر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں بغیر انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی کے۔ اب پیسے کا سارا دار و مدار ٹیکنالوجی پر ہے۔ یہی سوچ لے کر کچھ لوگوں نے پیسے کی شکل کو تبدیل کر دیا ہے۔ 2009 کرپٹو کرنسی کی پیدائش کا سال۔ ستوشی ناکاموٹو نے بلاک چین ٹیکنالوجی پر ایک کرپٹو کرنسی دریافت کی جس کا نام بٹ کوائن ہے۔ اب آپ کا پیسہ ورچوئل ایسٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب اب آپ کا پیسہ ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے، جبکہ پیپر کرنسی سینٹرلائز ہوتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان نے 2020 اور 2021 میں کرپٹو کرنسی میں $20 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے، اور پاکستان کرپٹو کرنسی کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اب وقت ہے انسان کو اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا، کیونکہ اس بہتے دریا میں سب نے اپنے ہاتھ گیلے کیے ہیں۔ کہیں ملینئر بن گئے ہیں، کہیں بلینئر بن گئے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اب وقت ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو نوکیا کا ہوا ہے، کیونکہ نوکیا نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اس لیے کوئی اب پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے دوست سلمان راجپوت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔